اگست یہ ہمارے ملک کا یوم آزادی ہے، انڈیپینڈنٹ ڈے ہے، اور اس دن کے اندر خوش ہونا یا اس دن میں ہم کو اپنے پرخوں کی تاریخ جاننا یہ ہم پر ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کی بھی حالت جس بھی ملک میں کمزور پڑ جائے، آپ دیکھ لیجئے وہ قوم اپنے پرخوں کی تاریخ کو بھلا چکی ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں 1857 میں آزادی کی جنگ لڑی گئی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جنگ تو 200 سال لڑی گئی، اور 1703 میں ٹیپو سلطان نے میسور کے اندر انگریزوں کے ساتھ ایک زبردست جنگ لڑی، اور اتہاس گواہ ہے کہ آزادی کے اندر، ملک کی آزادی کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی نے کردار ادا کیا ہوگا تو یہاں کے مسلمانوں نے کیا۔ آپ کو معلوم ہے الہ آباد کے اندر جب 52,000 لوگوں کو مارا گیا تو اس میں 27,000 صرف علماء تھے، اور اس زمانے کے اندر درختوں کی اتنی کمی ہو گئی کہ مسلمانوں کے قبروں کو تختے لگانے کے لیے درخت میسر نہیں تھے۔ ایسے وقت میں جب ہمارے پرخوں نے اتنی قربانیاں دی اور اس ملک کو آزاد کیا، تو ہم پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اس دن میں خوشیاں منائیں، اس دن کو یوم آزادی کے طور پر منائیں، کیونکہ پرخوں نے اتنی قربانیاں دی ہے جس کی مثال کتابوں میں یا جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری قوم کو اس دن اسکولوں میں ہو، اپنے محلوں میں ہو، اس جھنڈے کو صبح لے کر اور اپنی گاڑیوں پر لگا کر یہ ظاہر کر دینا چاہیے کہ اس جھنڈے کی آزادی اور اس جھنڈے کی بلندی کے لیے ہمارے پرخوں نے بہت قربانیاں دی۔ انگریز تاجروں کی شکل میں آیا تھا اور یہاں پر قبضہ کر چکا تھا، اور قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے اندر علماء نے، پھر محمود الحسن گنگوئی ہو، شاہ محدث دہلوی ہو، مولانا جعفر تھانسری ہو، تمام نے اتنی قربانیاں دی کہ ہماری نئی نسل کو اس سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے۔ بلکہ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھا دوں کہ جب بھگت سنگھ نے برٹش پارلیمنٹ کے اندر بم پھوڑا تو انگریزوں نے ان کو پکڑ کے پوچھا، ارے تمہارے اوپر 800 سال مغلوں نے راج کیا، تم نے ان پر کبھی بم نہیں پھوڑا تھا اور یہاں اگر بم پھوڑے؟ تو بھگت سنگھ نے بہت زبردست جواب دیا تھا، کہا تھا کہ وہ لوگ آئے اور 800 سال اس ملک پر حکومت کی اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا، اور تم آئے، تم نے گنگا کے کنارے پر آ کر کشتیاں لگائی اور اس سونے کی چڑیا کو لوٹنے کا کام شروع کر دیا۔ آپ اسپنج میں سونا بھگوتے تھے، سونا لیتے تھے اور تھیمس انگلینڈ کی، برٹش کی، لندن کی سمندر کے کنارے پر لے جا کر پہنچاتے تھے، اور انہوں نے اسی ملک کو سینچا، اسی مٹی کے ہو کر رہ گئے، ساری چیزیں یہاں پر دی، یہاں پر تجارت کی، اس لیے ہم تمہارے پارلیمنٹ میں بم پھوڑتے ہیں۔ اشفاق اللہ خان اور بھگت سنگھ اور کنہیا جی، یہ تینوں کالا پانی کے اندر ایک ساتھ تھے۔ اشفاق اللہ خان کی جب اہل و عیال آئی تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا تھا کہ تم واپس چلے جاؤ، تاریخ مجھے یاد رکھے گی کہ میں کالا پانی کے اندر آپ کو، اپنے یعنی بچوں کو اور بیویوں کو چھوڑ کر اتنے سال تک اپنی جوانی کاٹی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ دن آزادی کا دن ہے اور ہمارے ملک کی آزادی ہمارا مکمل حق ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم کو یہ کوشش کرنا پڑے گی کہ ہم کو جاننا پڑے گا کہ ہمارے پرخوں نے اس آزادی کے اندر کیا کردار ادا کیا ہے نا۔ ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، ارے وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔